ہمارے نزدیک تمام کلمہ گو چاہے ان میں کیسی ہی عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہو، جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ عقیدے کی خرابی بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ گو مشرک ہیں۔ کلمہ گو مشرک سے بھی بڑی چیز کلمہ گو کافر ہیں، لیکن ان کا بھی صحابہ کرام نے احترام کیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو کہ چند فقیہ صحابہ میں سے ہیں، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عبداللہ ابن عمر رجل صالح، نیک مرد عبداللہ ابن عمر۔ اور یہ تین عبداللہ نام کے بندے صحابہ میں موسٹ سمجھ لیں انٹلیکچوئل اور فقیہ صحاب تھے۔ نمبر 1 عبداللہ ابن مسعود، نمبر 2 عبداللہ ابن عمر، اور نمبر 3 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر بخاری میں امام بخاری خوارج والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں اس حدیث کی ہیڈنگ کے اوپر کہ عبداللہ بن عمر مخلوق میں سب سے بدترین خوارج کو شمار کرتے تھے، کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ اور مسلمان کون؟ صحابہ کرام۔ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق کیوں شمار کرتے تھے؟ کہ وہ صحابہ کرام کو کافر کہا کرتے تھے۔ تو خوارج ہو گئے کلمہ گو کافر، اور کافر بھی ایسے جو صحابہ کرام کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ والے کافر نہیں جو یہود و نصارہ والا کافر ہے۔ کیوں؟ سنن الکبری البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور خوشبیہ کے پیچھے بھی۔ خوشبیہ کہتے ہیں مختار سقفی کے ماننے والوں کو۔ لہٰذا یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا نا کہ مختار سقفی نے جو ہے وہ دعوی نبوت کیا تھا، وہ تو فارغ ہو گیا۔ اگر اس نے دعوی نبوت کیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھتے؟ چونکہ قاتلین حسین کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا نا مختار سقفی نے، تو انہوں نے پھر اس سے بدلہ اتارا، اس طرح کا جھوٹا بلیم لگا کے اس کے اوپر۔ تو اس میں الفاظ ہیں سنن کبری البیہقی میں، حالانکہ خوارج مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، عبداللہ بن عمر فرماتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اور ظاہر ہے کہ حی علی الفلاح کا جواب بھی دیں گے، اس سے مراد نماز پڑھنا ہے، صرف اذان کا جواب یہ تو نہیں ہے، پریکٹیکلی جواب ہے۔ لیکن اگر یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو پھر ہم ان سے الگ رہیں گے۔ تو وہی عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں بخاری میں آیا وہ کہتے ہیں کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں، انہی کے بارے میں سنن کبری البیہقی میں آیا وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز کس کے پیچھے وہ پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ گو کافروں کے پیچھے، جو صحابہ کرام کو اس زمانے میں کافر کہتے تھے، اور عام صحابی نہیں، مولا علی علیہ السلام کو۔ آج اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو آپ اس کی علمی اصلاح کریں بجائے اسے کافر کہنے کے۔ یہی سبق ملا نا اس سے، اور کیا ملا؟ مولا علی سے پوچھ لیں، المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی سے پوچھا گیا یہ خوارج کیا یہ کافر ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ کافر نہیں ہے، یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، انہیں یہ گمان ہوا کہ میں کافر ہو گیا ہوں تو مجھ سے دور بھاگے ہیں، تو یہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایڈا جگرا ہے کسی دا، اے مولا علی دا ہی جگرا ہے کہ مولا علی کو جو کافر کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے جو کافر سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں انہوں نے چھوڑا۔ انہوں نے تو بخاری مسلم کی حدیث فٹ نہیں کی کہ جس نے مسلمان کو کہا کافر تو کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا۔ انہیں پتا تھا یہ تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ آج بھی اگر کسی صحابی کو کوئی کافر تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہتا ہے تو کفر اس کی طرف نہیں لوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کے کہتا ہے سمجھتے ہوئے کہ وہ مسلمان تھا، وہ تو صحابہ کو تو چھوڑ دیں، آج بھی کسی ایک عام مسلمان کو بھی کوئی کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو سمجھیں۔ میری بعض لوگوں نے بات اچھالی کہ جی آپ نے کہا تھا حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کوئی گالی دے تو وہ کافر نہیں، ان کو کافر بھی کہے تو کافر نہیں۔ یہ علمی بحثیں ہیں بھائی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ابن ابی بلتہ نے نبی علیہ السلام کی جب مخبری کر دی تھی، کافروں کو بتا دیا کہ حضور مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں،
نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، مولا علی کو بھیجا، انہوں نے اس عورت کے جوڑے سے وہ خط برآمد کیا، اور جب وہ خط آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں جس نے آپ کے ساتھ یہ غداری کی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر چھوڑ دو، اصحاب بدر کی اللہ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ نبی کا غدار، اور نبی اس کی تعویل کیا کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کے اس نے کیا، یہ منافق نہیں ہے۔ اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ منافق ہے۔ اب حضرت عمر سے توبہ کروانی چاہیے تھی نا حضور کو، نہیں کروائی، کیوں؟ اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہہ لے تو اس کے اوپر وہ فتویٰ نہیں لوٹتا۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ ورنہ حضور کا کام تھا نا، واجب تھا، نبی پہ تو واجب ہوتا ہے کہ وہ کہتے کہ توبہ کرتے اس طرف کفر لوٹ گیا، تو نے ایک بدری کو کہا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو وہ اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ کوئی شخص صحابی کو صحابی سمجھتے ہوئے نہیں کہے گا۔ یہ پیورلی علمی بحثیں ہیں جو میں پبلک میں لے آیا ہوں اور یہ اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اسکول سے بھاگے تھے تو مدرسے میں گئے تھے، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تو ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ کتنی لاجیکل گفتگو ہو رہی ہے۔ تو مولا علی نے کہا یہ کافر نہیں ہے۔ پوچھا گیا منافق ہے؟ کہا قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں، یہ منافق بھی نہیں، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا بھی کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں، وہ پیچھے مسلمان ہی بچ گئے نا۔ سورۃ البقرہ میں 3 ہی کیٹیگریز آئی ہیں، اہل ایمان، کافر اور منافق، چوتھی تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ فرمایا یہ ایک جماعت ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے، یعنی ہمارے لوگ ہیں، ہم سے باغی ہوئے ہیں۔ تو مولا علی نے یہ گڈ جیسچر دیا اور وہ دروازہ فتنے کا بند کر دیا۔ مولا علی اس امت میں مثال ہیں اور ہمارے لیے علم کا مرکز ہیں ان معاملات میں جن میں اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے کہ ایک حکمران نے ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ اور مولا حسین علیہ السلام اس چیز میں امت کے امام ہے کہ اگر مسلمانوں کا حکمران باغی ہو جائے تو رعایا نے کس طریقے سے اس کو ریئیکٹ کرنا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھا امام بخاری نے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم۔ پہلے تو 694 نمبر پہ حدیث لے کے آئے امام بخاری کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عنقریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی حدیث بتائیں، کوئی حدیث بتائیں جس میں یہ آتا ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ ٹاپک سے آپ کو حدیث خالی نظر آئیں گی، صحابہ کرام کے فتوے نظر آئیں گے، وہ بھی نماز پڑھنے کے حق میں خلاف کوئی بھی نہیں نظر آئے گا۔ یہ سارے مولویوں کے لکھے ہوئے فتوے ہیں۔ اور 695 پہ جس پہ باب باندھا امام بخاری نے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ان کا فتویٰ لے کے آئے کہ جب انہیں بلوائیوں نے محصور کر دیا، ایک صحابی کہتے ہیں میں حاضر ہوا کہ حضرت ہمارے امام تو آپ ہیں، یعنی حکمران بھی آپ ہیں، اور مسجد نبوی کی امامت بھی حکمران کرواتا تھا، مسجد پر فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ بتائیں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم گھر میں نماز پڑھ دیں یا اس کے پیچھے پڑھیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، کیونکہ مسلمانوں میں اجتماعی نیکی کا کام ایک باجماعت نماز ہی تو ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا کہ خلیفہ راشد نے ہمیں یہ کہا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اور دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث جو آپ کو دھوکہ دیتے تھے نا کہ وہ یہودی مارنے کے لیے آئے تھے، تو اس کا مطلب ہے حضرت عثمان یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہودی جو ان کے نزدیک یہودی تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ ہوں دسو کیا کرو گے؟ ماننا پڑے گا کہ مسلمان تھے، ہاں اہل بدعت تھے، خلیفہ راشد کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، سب کچھ تھے، لیکن خلیفہ راشد کا آپ ٹیمپرامنٹ دیکھیں کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی، یعنی وہ کہتے تھے مجھ سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسلام سے نکل گئے، نماز ان کے پیچھے ہوگی۔ اس کے بعد کوئی ہمیں لا کے کہ جی وہ فلانے امام نے یہ کہا کہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی،
وہ اپنے مامیاں دے فتوے اپنے کول رکھو، مامو پارٹی سانو نہ کوئی فتوا دسو، ہم فتوا آپ کو بتا رہے ہیں عبداللہ بن عمر کا، اس سے بڑھ کر مولا علی کا اور حضرت عثمان کا. تو آڈے بابے تے امام تے شے ہی کوئی نہیں سوری شے ہی کوئی نہیں، ان کے مقابلے پہ ہم تو شے ہی کوئی نہیں. ویسے اسی بھی بڑی شے ہوں تواڈے بابیاں دے مقابلے ہاں کہانی کرا کے گئے سن. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. تو انہوں نے تو کبھی اس طرح انڈورس نہیں کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ وہ دین ہے جو کتابوں میں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یعنی بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو وحی میں آئی ہیں. اور جب تو یہ غور کرے گا تو تیرے اندر سے آواز اٹھے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں. اور جب یہ آواز گلی گلی سے آئے گی نا تو انشاءاللہ تعالی آپ سمجھ لیں کہ فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہو گیا نا. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.